شمیم حنفی کی تنقید نگاری. تعارف. شمیم حنفی کا شمار ان جدید نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محض کسی ایک نظریے، کسی ایک تھیوری اور کسی ایک علم کی بنیاد پر اپنا تنقیدی نقطہ نظر قائم نہیں کیا. ادب کو وہ مقصود بالذات نہیں سمجھتے. تاریخ، تہذیب اور دیگر سیاقی متعلقات کی بھی ان کے عمل نقد میں خاص اہمیت ہے. سبق کا مقصد. شمیم حنفی نے جدیدیت کے عروج کے دور میں اپنا ادبی سفر شروع کیا. شمس الرحمن فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، وزیر آغا، حامدی کاشمیری، وہاب اشرفی، مغنی تبسم اور باقر مہدی وغیرہ نے جدیدیت کی بنیادوں کو وضع کرنے میں اہم حصہ لیا تھا. جدیدیت سے متعلق یہ پہلی نسل تھی. اس کے بعد کی نسل میں شمیم حنفی کا نام سر فہرست ہے. شمیم حنفی کے تنقیدی نقطہ نظر کی تشکیل کئی نظریات اور علوم کی بنیاد پر ہوئی ہے. اس اکائی میں طلبہ درجہ ذیل معلومات سے مستفیض ہوں گے اور جدید تنقید کی تاریخ میں شمیم حنفی کے مقام کا تعین کر سکیں گے. شمیم حنفی کا فلسفیانہ وژن. شمیم حنفی کا مقبول عام رویوں سے انحراف. شمیم حنفی کی عملی تنقید. شمیم حنفی کی نظر میں نظام احساس کی تشکیل میں تاریخ و تہذیب کا کردار. شمیم حنفی کی نظر میں ادبی روایت اور ادبی کلچر کے زوال کے اسباب. شمیم حنفی کا تنقیدی نقطہ نظر. شمیم حنفی کا فلسفیانہ وژن. شمیم حنفی کی ذہنی تشکیل اور بالخصوص ادبی فہم کی تشکیل میں ان نظریہ سازوں نے خاص کردار ادا کیا ہے جن کا سارا زور تخلیق کی ملفوظی ساخت پر رہا ہے. البتہ وجودی فکر نے انہیں ایسے بہت سے معنی کے جستجو کی طرف راغب کیا جن کا تعلق طبیعیات سے ہے. ان جستجوؤں نے ان کے ذہن کو نئی چیزوں کو نئے طور سے دیکھنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا. اب محض لسانی ساخت ان کا مسئلہ نہیں رہی اور نہ ادب ان کے نزدیک مقصود بالذات جیسی کوئی شے رہا. مختلف شعبۂ علوم اور زندگی کے متنوع تجربوں سے ان کی جس فہم نے تشکیل پائی ہے اسی کا دوسرا نام وژن ہے. شمیم حنفی کا طرز ادراک اپنے عہد کے حاوی رجحانات سے بڑی حد تک مختلف اور بے پرواہ نظر آتا ہے. شمیم حنفی میر، غالب اور اقبال کی شاعری کی تفہیم کے عمل میں اکثر ایک ساتھ بہت سے متعلقات کی دھنک سے کھینچ دیتے ہیں. بالخصوص معاصر انسانی سروکاروں کا کسی بھی اہم شاعر کے طرز فکر اور طرز احساس کی تشکیل میں کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ سوال اور کئی سوالات کا محرک بن جاتا ہے. قدم قدم پر ہم ایک ایسے قاری سے دوچار ہوتے ہیں جو فلسفیانہ سطح پر چیزوں کے اور چھور جاننا چاہتا ہے، جو تنقید کے ان بنے بنائے اور مدتوں سے دہرائے ہوئے دعووں، کلیوں اور سانچوں سے اپنے تصور کی تشکیل نہیں کرتا ہے، جو دھوکے میں زیادہ رکھتے اور بار بار اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں. شمیم حنفی اکثر ان کے برخلاف اپنی رائے قائم کرنے میں بے چین زیادہ نظر آتے ہیں. کسی کے قدموں کے نشانات سے پر شاہراہ پر بڑے ہنستے کھیلتے دوڑ لگانے میں جو سہولت ہے وہ نئے اور ایسے سنسان راستوں کو اپنی گزرگاہ بنانے میں مشقت کیشی میں بدل جاتی ہے، جہاں صرف اپنا مفروضہ، اپنا قیاس اور اپنا ادراک ہی چراغ راہ کا کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شمیم حنفی کے لیے غیر ادبی متعلقات کوئی معنی نہیں رکھتے یا انہیں اپنی رائے قائم کرنے میں
علم کے دوسرے صیغوں یا ادبی اور فلسفیانہ نظریوں کو ہمیشہ بے وقت سمجھا ہے۔ دراصل ہم جسے علم کہتے ہیں اس کی ایک راہ ذات کے تجربے سے ہو کر جاتی ہے، دوسرا راستہ اخذ و اکتساب سے ہو کر، اور جو ایک مقام پر پہنچ کر ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری فکر نے کس تصور، کس نظریے یا کس علم سے تراوش پائی ہے۔ مقبول عام رویوں سے انحراف۔ شمیم حنفی کا طرز فکر اور کسی بھی تخلیقی فنکار کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا رویہ تقریباً ہر جگہ یکساں نظر آتا ہے۔ ہمارے کلاسکس کی تفہیم ہو کہ 20ویں صدی کے ان نئے فنکاروں کی تعبیر کا مسئلہ جنہیں ہماری تنقید اکثر مسئلہ بنانے سے گریز کرتی ہے یا اوپر سے چھو کر گزرنے پر ہی قانع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، میں زندگی کی وحدت کے علاوہ تجربے کی وحدت میں یقین رکھتا ہوں۔ چیزیں، لوگ اور صورتیں اپنے ماحول، پس منظر اور گرد و پیش کے بغیر مجھے ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ ذاتی واردات کے مفہوم تک میری رسائی بھی اکثر اجتماعی زندگی کے احساس مہیا کرنے والے تجربوں اور سچائیوں کے واسطے سے ہوتی ہے۔ انفرادی شعور میرے نزدیک اجتماعی زندگی کی ضد نہیں ہے۔ جس طرح میرا گھر ایک بھری پوری بستی اور آبادی کا حصہ ہے، اسی طرح میرا اپنا شعور بھی اسی بسیط روایت اور تاریخ کا پروردہ ہے جس کی تعمیر میں ایک ساتھ بہت سے عناصر سرگرم رہے ہیں۔ اب ذرا ان اقتباسات کو دیکھیں کہ کس طرح شمیم حنفی نے سودا، نذیر، حالی اور اکبر کے بارے میں مقبول عام اور مروجہ رائیوں سے دامن بچا کر گزرنے میں عافیت سمجھی ہے۔ علم آمیز تجربوں اور کیفیتوں کا بیان سودا اتنے غیر رسمی، معروضی اور مدلل انداز میں کرتے ہیں کہ تجربے اور جذبے کی شدت پر ایک حجاب قائم ہو جاتا ہے۔ نہ تو ان کی آواز بوجھل ہوتی ہے اور نہ ان کے لفظوں پر افسردگی کا سایہ پڑتا ہے۔ جس قسم کے تجربوں سے میر اور غالب کا سابقہ پڑا، ان کی شخصیتیں اندر سے اگر اتنی مضبوط نہ ہوتیں تو دونوں بکھر گئے ہوتے۔ تخلیقی اعتبار سے میر اور غالب دونوں کی شخصیتیں حیرانی کی حد تک منظم دکھائی دیتی ہیں۔ میر اور غالب کی عظمت اور انفرادیت کا انحصار ان کے باطن کی اسی تنظیم پر ہے جو انہیں پریشان تو رکھتی ہے لیکن پسپا نہیں ہونے دیتی۔ نذیر کی شاعری میں ایک نوع کی حسی، جذباتی اور بصری مساوات کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ اس مساوات کی حدیں ان کے مشاہدے سے ان کے فکری تجربے تک اور اس تجربے سے ان کے لسانی مزاج تک چار سو پھیلی ہوئی ہیں۔ شمیم حنفی نے سودا کے بارے میں جس خیال کا اظہار کیا ہے وہ اس معنی میں ہماری توجہ کو برانگیخت کرنے کی توفیق سے مملو ہے کہ یہاں بین السطور انہوں نے میر کا نام لیے بغیر علم آمیزی کے تجربے کو سودا کے باب میں ایک نیا نام دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس دعوے کو اپنی رائے قائم کرنے کے عمل میں مانے نہیں آنے دیتے کہ علم آمیز تجربے کی اظہار میں میر سودا سے بڑے ہیں یا سودا میر سے کتنے کمتر ہیں۔ عملی تنقید: میر، غالب، اقبال اور منٹو۔ شمیم حنفی میر اور غالب کی عظمت اور انفرادیت کا انحصار ان کے باطن کی تنظیم پر بتاتے ہیں، جبکہ عموماً میر کو نرم و گداز لہجے کا شاعر قرار دیتے ہوئے ان کے سوانح اور شخصیت سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، اور غالب کو سپاہ گری کے سلسلے سے نتھی کر کے ان کے لہجے کی صلابت کی دلیل قائم کی جاتی ہے۔ شمیم حنفی یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ خارج کی غیر یقینی اور تاریخی صورتحال خود ایک جبر ہے جو کسی بھی تخلیقی فنکار کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر میر اور غالب کی شعری شخصیت ریزہ ریزہ ہونے سے بچی رہی تو اس کا راز ان کی اسی باطن کی تنظیم میں مضمر ہے۔ یا نظیر کے وسیع الذیل تجربات زندگی میں نظیر کے حواس کس طور پر سرگرم کار تھے جو ان کے لسانی سانچوں اور فکر کے اسالیب کے لیے بھی ایک ایسی راہ فراہم کرتے ہیں جو صرف اور صرف نظیر کے قدموں کی چاپ کی منتظر تھی، جس پر کسی دوسرے کے قدموں کا کوئی لمس دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اقبال کے بارے میں شمیم حنفی کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ اقبال کو اکثر ان کی تخلیقی وحدت کو نظر انداز کر کے اس کے حصے بکھرے کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی اور ان کی فکر کو تخیل سے قطعاً الگ کر کے دیکھنے کے اس رویے نے مغالطے زیادہ پیدا کیے ہیں۔ شمیم حنفی اقبال کی مشرقیت کی تو بات کرتے ہیں لیکن اس مذہبی منطق سے جوڑ کر محدود کرنے سے باز رہتے ہیں، بلکہ عالمی سیاسی نشیب و فراز کے تناظر میں انسانی سروکاروں کو جو چیلنج درپیش ہیں اس کا ایک جذباتی اور حسیاتی رد عمل اقبال کے شعر میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے اور اقبال کے اظہاری سانچے کس طور پر روایت سے روشنی اخذ کرنے کے باوصف ایک نئی شعری بوتیقہ کی راہ ہموار کرتے ہیں، اس پورے عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شمیم حنفی کا کہنا ہے کہ اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں انسانی کردار کی صلابت اور انسانی منصب کی عظمت کا اتنا گہرا اور پائیدار احساس نہیں ملتا جتنا کہ اقبال کے یہاں۔ ممتاز شیری کے بعد وارث علوی اور شمیم حنفی نے منٹو کے فکر اور فن کے اسالیب کو نئے سرے سے چھاننے پٹکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے منٹو کے قالب سے ایک نئے منٹو کو پیدا کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ شمیم حنفی نے زیادہ تر اقبال ہی کی طرح ان مغالطوں کو رفع کرنے کی صحیح کی ہے جنہوں نے منٹو کو چاروں طرف سے دھند سے اٹ دیا ہے۔ منٹو شناسی کے نام پر ادھر جو تحریروں کا انبار سامنے آیا اس میں تکرار کا پہلو اس قدر حاوی ہے کہ لکھنے والوں کی ذہانتوں پر ترس کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ شمیم حنفی جب یہ کہتے ہیں کہ منٹو کا تخلیقی کردار اپنی ذلت کے احساس سے ابھرا ہے، اس نے اندھیرے کو اندھیرے کے طور پر دیکھا اور اس کے غلاف سے کچھ چنگاریاں ڈھونڈ نکالی جو اندھیرے کے وجود کو جھٹلائے بغیر روشنی کا پتہ دیتی ہیں۔ اس اقتباس میں منٹو کی پوری زندگی، پوری شخصیت ہی نہیں، اس کا پورا ٹوٹتا بکھرتا اور انسانیت کے چہرے پر تھوکتا ہوا عہد سمٹ آیا ہے۔ منٹو نہ تو مایوس ہے، نہ کوئی خوش خواب ہے، نہ کسی امید کو اپنی ڈھارس بناتا ہے، وہ بس انسان اور اپنے عصر کی تہوں میں ڈوب کر ایک ایسے سراغ تک پہنچتا ہے جو اسے دم بخود کر دیتا ہے۔ بس اسی سراغ کا دوسرا نام منٹو کا افسانہ ہے۔ نظام احساس کی تشکیل میں تاریخ و تہذیب کا کردار۔ ہمارے اکثر نقاد محض یہی سمجھتے ہیں اور ان کے دعووں میں اسی بات پر اصرار زیادہ ملتا ہے کہ محض بدیعیاتی علم یا محض بعض نظریات سے وابستگی اور ان کا اطلاق ہی تنقید کے تفاعل میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شرائط ہیں، لیکن ان اسباب پر ان کی توجہ کم ہوتی ہے جو تخلیقی ذہن پر ہمیشہ محسوس اور غیر محسوس طور پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور جن سے ادیب کی ترجیحات کا نقشہ کبھی کم اور کبھی زیادہ تتر بتر ہوتا رہتا ہے۔ شمیم حنفی کے لیے تخلیقی ذہن ایک متحرک اور مضطرب ذہن ہے۔ وہ اگر یکسو ہے تو تخلیقی ذہن ہی نہیں، تخلیقی ذہن اپنے عہد سے باخبری کا استعارہ ہوتا ہے۔ تاریخ
ہم سے متصادم بھی ہوتی ہے اور ہمیں از سر نو ایک نئے معنی کی طرف رجوع بھی کرتی ہے۔ اسی طرح تہذیب کا تعلق نظام زندگی سے زیادہ نظام احساس کی نئی تشکیل کرنے سے ہے۔ دراصل اقبال کی شاعری ان سوالوں کے جواب فراہم کرتی ہے کہ تاریخ کس طور پر ایک تخلیقی تجربے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تہذیب کس طرح انفرادی اور اجتماعی افراد کی روح میں رچ بس کر انجانا سا قالب اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سارے اعمال کسی حد تک غیر محسوس بھی ہوتے ہیں اور مبہم بھی۔ شمیم حنفی کی تنقید کا خاص منصب انہی گتھیوں کو سلجھانے پر موقوف ہے۔ تخلیقی تجربے کو ایک وسیع تر کلیت میں دیکھتے ہیں جس کی تشکیل میں تمام شعبہ زندگی اور علوم، تاریخ اور تہذیب وغیرہ کے اثرات اس طور پر کار فرما ہوتے ہیں کہ بعض وقت ان کی علیحدہ شناخت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ شمیم حنفی نے تخلیقی تجربے کو اسی معنی میں ایک پیچیدہ تر تجربے کا نام دیا ہے اور اسے ایک وحدت کے طور پر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دوسری جگہ تخلیقی تجربے، تہذیب اور تاریخ کے آپسی رشتوں کے بارے میں قدر وضاحت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ادب تاریخ کی تاریخ واریت کی کتونی ہے، نہ اس کے بیانیہ کی باز آفرینی۔ تاریخ کو بدلنے والے عناصر اور قوتیں جو ہمیشہ واضح نہیں ہوتی لیکن اندر ہی اندر سرگرم کار رہتی ہیں۔ ادب کا منصب ان کی پیش گوئی ہے، نہ ان قوتوں کا نام دینا ہے، نہ ہی تاریخ کے رخ کو بدلنے کا اس میں یارہ ہوتا ہے۔ شمیم حنفی کی نظر میں ادبی روایت اور ادبی کلچر کے زوال کے اسباب۔ شمیم حنفی نے اپنے کئی مضامین میں موجودہ ادب و تنقید کی صورتحال کو غیر اطمینان بخش اور تکلیف دہ بتایا ہے۔ ہمارے ادبی معاشرے میں جو ایک عمومی قسم کی بے حسی پھیلی ہوئی ہے وہ اس کے بھی سخت لفظوں میں گلا کرتے ہیں۔ اس کی کچھ نفسیاتی اور کچھ سیاسی وجوہات ہیں۔ یہ تو میرا قیاس ہے، ممکن ہے دوسروں کی نظر میں اس کے اور دوسرے کئی اسباب ہوں گے۔ اسباب خواہ کچھ ہوں، ہمیں اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم خاموش رہ کر اس عمومی بے حسی کی مزید توثیق کر رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تخلیقی رفتار پر قدغن سا لگ گیا ہے یا اچھا ادب تخلیق ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً ہو رہا ہے، اگرچہ مقدار میں کوتاہ ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ کم درجے کا ادب تھوک سے ہوتا ہے اور اس کم درجہ ادب کی بھی معنویت ہے۔ ادبی فضا کی گہما گہمی اور ادبی ایوانوں کی چہل پہل اسی اکثریتی ادب سے قائم ہے۔ سچائی یہ ہے کہ پاپولر ادب کی بھی اہمیت ہے اور مشاعروں کی اس شاعری کا بھی جو فوری طور پر داد طلب ہوتی ہے اور عوامی جذبات و احساسات کی تسکین کا سامان جس میں زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون اردو ادب کی موجودہ صورتحال کو موضوع ضرور بنایا ہے، لیکن یہ موضوع کم، مسئلہ زیادہ ہے۔ اس مضمون کا آغاز ہی وہ اس مفروضے سے کرتے ہیں کہ اصل موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خاصی جھجک کے ساتھ اپنے آپ کو اردو ادب کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کے لیے آمادہ کیا۔ میرے لیے اس موضوع کا خیال بھی تلخی اور کسی قدر افسردگی کا احساس پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے اسباب صرف ذاتی نہیں ہیں۔ ہمارا زمانہ اور معاشرہ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے اندر برہمی، دل گرفتگی، بیزاری، خوف اور تشویش کے احساسات ایک ساتھ پیدا کرتے ہیں۔ ماضی کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے لیے ہمیں اپنی بکھری ہوئی طاقتیں یکجا کرنی پڑتی ہیں۔
حال کے بارے میں سوچنے سے زیادہ ہم اس سے الجھنے میں اور اس کے آشوب سے خود کو بچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور مستقبل کی صورت بہت مبہم اور غیر یقینی ہے۔ شمیم حنفی نے اپنی تلخی اور افسردگی کا سبب معاشرے کے حالات میں تلاش کیا ہے، اسی لیے ان کے نزدیک ادب پارے کی معنویت کے تعین اور تلاش میں لامحالہ اس ادب کے زمانی اور مکانی مناسبات اور متعلقات کا جائزہ شاید ناگزیر ہوگا۔ حالانکہ اس جملے کی ساخت میں شمیم حنفی نے تھوڑے سے تحفظ سے بھی کام لینے کی کوشش کی ہے کہ ناگزیر کے ساتھ شاید کا لاحقہ جوڑ کر انہوں نے شبہ کی تھوڑی سی گنجائش بھی رکھی ہے۔ شمیم حنفی کے طرز تحریر میں یہ ایک عمومی رویے کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم انہوں نے بعض مسائل کے بارے میں کھل کر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ہمارے موجودہ ادبی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ممتاز اور معروف ادیبوں، خاص کر ادب اور ادبی تجربوں کی وضاحت کا بوجھ اٹھانے والے دانشوروں اور نقادوں کی اکثریت ادب اور زندگی کی حقیقت کو ایک دوسرے سے الگ دیکھنے کی عادی ہے، اور جن ادیبوں کے یہاں انسانی سروکار کچھ نمایاں ہیں، ان میں سے بیشتر ادب کے مطالبات اور تخلیقی اظہار کی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ادب کے قارئین کی تعداد میں کمی کا قصوروار صرف نئے لکھنے والوں کو ٹھہرانا یا یہ کہنا کہ نئے لکھنے والے اپنی اجتماعی زندگی اور عام انسانی تجربوں سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں درست نہیں ہے۔ شمیم حنفی کا شمار ان نقادوں میں نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے محض کسی ایک تصور، کسی ایک نظریے یا کسی ایک تھیوری کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ہے۔ اس معنی میں وہ اپنی ذہنی رویے کے اعتبار سے محمد حسن عسکری کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ عسکری جو اسلامی ادب کی تحریک سے پہلے کے عسکری ہیں۔ شمیم حنفی نے جدید تکنیکی ترقیات سے پیدا ہونے والے ان مسائل کو جا بجا حوالہ بنایا ہے جو مغرب میں بظاہر منظم، ضابطہ بند اور خوشحال زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا اور اس قدر تنہائی پسند بنا رہا ہے جس کی حدیں مردم بیزاری سے جا کر مل جاتی ہیں۔ جیسے پورا مغرب ایک تہذیبی ریگستان میں بدل چکا ہے اور جس عمومی عارضے نے پر آسیب کی طرح پھیلائے رکھے ہیں۔ اپنی بحث میں گلوبلائزیشن، روح کے تحفظ، اجتماعی شعور، اجتماعی طرز احساس، ثقافتی حافظے، تاریخ کے خاتمے، تشدد، بربریت، دونوں عالمی جنگوں اور ان کی تباہ کاریوں، فلسطین، تقسیم ہجرت وغیرہ جیسے مسائل پر بڑی دانشورانہ محاکمہ کیا ہے۔ ترقی پسند تنقید نے قدیم طرز نقد اور تاثر احساس تنقید کے طریقوں کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیا تھا، اور جدیدیت زدہ تنقید نے ترقی پسند تنقید کے سیلاب پر باندھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک خاص وقت پر تنقید کے دونوں رویے اپنی انتہا پر پہنچ گئے تھے اور ان میں تکرار کے باعث خالی پن کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ ادب اور نظریے کے رشتوں پر بھی خوب مباحثے ہوئے اور مواد اور حیت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ غیر ادبی معیاروں پر بھی گفتگو کا بازار خاصا گرم رہا۔ ان تمام نظریات کی جڑیں بھی مغرب ہی میں تھیں، اور خود شمیم حنفی نے جدیدیت کی فلسفیانہ احساس میں انہی تصورات کو جدیدیت کی تشکیل میں عمل آور بتایا ہے جن کی نال مغرب میں گڑی ہے۔ اس لیے موجودہ عہد کی تنقید ہی کو ہر بگاڑ کا ذمہ دار ٹھہرانا بہت مناسب نہیں ہے۔ مغرب کے خلاف ہر دور میں محاذ آرائی بھی ہوتی رہی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور وہ دن شاید کبھی نہ آئے گا کہ مغرب کے کمالات اور ان کے فلسفے سے ہم استفادہ کرنا چھوڑ دیں۔
ہماری فنی میراث کی نہ تو معیار بندی ہوئی ہے، نہ اس شعریات کی تشکیل کی طرف ہی ہم نے توجہ کی ہے جسے ہم موجودہ زمانوں کی زندگی کے روبرو رکھ سکیں۔ شمیم حنفی کا تنقیدی نقطۂ نظر۔ شمیم حنفی نے تاریخ، تہذیب، سیاست اور موجودہ اخلاق باختہ معاشرے اور مختلف ادارہ بندیوں کے جبر کے مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے اور موجودہ تخلیقی بصیرتوں پر اس کی عمل آوری کی صورتیں کیا ہیں اس پر بھی سوال خاص طور پر تاکید کے ساتھ کیا ہے۔ پریم چند، فیض، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، میرا جی، نون میم راشد، اختر الایمان، احمد مشتاق، منیر نیازی وغیرہ پر لکھے ہوئے مضامین میں شمیم حنفی کے اپنے تنقیدی رویے کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ انہیں اپنے موقف کو پھیلانا اور اسے مختصر کاری سے گزارنا بھی آتا ہے۔ انہوں نے یہ فن حسن عسکری سے سیکھا ہے۔ تنقید نگار جب اپنے علم کے ساتھ وجدان کو بھی مشعل راہ بناتا ہے تو اس کی ذات کا عکس بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ شمیم حنفی نے جن شعراء اور فکشن نگاروں کو موضوع بحث بنایا ہے ہم ان کے بارے میں بہت کچھ پہلے جانتے ہیں، لیکن شمیم حنفی نے جس طور پر انہیں سمجھا ہے اور جس طور پر یہ تخلیقی فنکار ان کے ذہن پر اثر انداز ہوئے ہیں، ان کی معنویت اس لحاظ سے ایک جداگانہ قدر رکھتی ہے کہ شمیم حنفی نے انہیں از سر نو خلق کیا۔ انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، میرا جی یا بیدی اور منٹو وغیرہ ایک نئے معنی کے ساتھ ہم سے متعارف ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر فنکار کا مطالعہ اپنے اس تصور کے تحت کیا ہے کہ ادب کو نہ تو انسانی وجود سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے، نہ انسانی تنظیم سے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ادب کا مطالعہ کرنے والا انسانی معاشرہ علم سے بے نیاز ہو کر کسی فن پارے کے تعین قدر کر سکے۔ اس عبارت میں انہوں نے قول فیصل کے طور پر علم کی ناگزیریت کی بات کہی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب کا ہر مطالعہ تخیل کے ایک ایسے سفر سے مماثل ہے جس کے دوران ہم حقائق کی ہزار صورتوں سے دوچار ہوتے ہیں اور ان